پہلے پہل اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. یو ہیو اے رائٹ ٹو وائس یور اور ریزرو یور اوپینین. ان فیکٹ سر یہ خبر تردید خبر اس کے اوپر ریجوائنڈر اس کے اوپر پھر ایک اور خبر یہ کیا کنفیوژن ہے آپ کی جماعت میں ابھی؟ جماعت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں انٹرا پارٹیز الیکشن کے سلسلے میں ہمارے تو فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل لیگل آرڈر ہے, ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے. مگر آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں لیکن پہلے بھی پارٹی میں کل تک فیصلہ جو بھی پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو وہی ہوگا کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں دو آپشن تھے الیکشن کمیشن نے دیے تھے. پہلا آپشن یہ تھا کہ آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کریں ود ان 20 days, اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہا تھا کہ یہ جو آرڈر ہے آپ نے پہلے الیکشن ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں, تو ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے. انٹرا پارٹیز کے طرف کیسے آگے بڑھنا ہے وہ بھی کل تک فیصلہ ہو جائے گا. پارٹی نے فیصلہ کر لیا. مگر یہ فیصلہ تو ہے کہ جمعے کو انتخابات ہو رہے ہیں. نہیں ابھی ڈیٹ کا کوئی نہیں ہوا کہ جمعے کو یہ بھی حتمی نہیں ہے ابھی. نہیں کل پرسوں کل تک فیصلہ ہو جائے گا کیا ڈیٹ ہونی ہے کیا طریقہ. جمعے کا حتمی نہیں ہے کیونکہ کل علی محمد صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ یہ آپشن آلموسٹ ہے کہ جی ہم یہ آپشن ایکسرسائز کریں گے. بھی کیا دیکھیں پارٹی کو بڑا دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اتنے سخت حالات ہے, کنڈیشن ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح کی تھارولی الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا اور جتنا شارٹ پیریڈ میں دیا اور جس طرح کریٹیکل وقت میں انہوں نے ڈکلیئر کر لیا کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی. یہ کبھی بھی الیکشن کمیشن نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ کبھی فیصلہ نہیں کیا تھا. اس لیے اس وقت میں ایسے فیصلے کا آنا وہ بڑا تعجب کی بات ہے. تو اس لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر آپشن کو کنسیڈر کریں گے. سو ابھی تک جمعے کا انٹرا پارٹی الیکشن فائنل نہیں ہے. ڈیٹ اور دن کا تعین ابھی نہیں ہوا. جمعہ ہو ہفتہ اتوار ہو, لیکن ہم نے کریں گے ضرور. کریں گے کب کریں گے یہ نہیں فیصلہ, یہ نہیں فیصلہ, لیکن دونوں آپشن ہے جی کیا کرنا ہے. کون سے پہلے جلدی ریٹ کرنی ہے پہلے انٹرا پارٹیز الیکشن کرنے, کل تک انشاءاللہ ہو جائے گا. جو بھی اور دونوں ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں سائملٹینیسلی. وہ سائملٹینیسلی بھی ہو سکتے ہیں. ایکسرسائز ہمارا رائٹ ہے کہ جی ہم انٹرا پارٹیز لے جائیں, ساتھ ہی ساتھ ہم چیلنج بھی کر لیں. دونوں کام ہو سکتے ہیں. جی دونوں کام ہو سکتے ہیں. اور سر علی محمد صاحب کا میں پھر آپ کو اس لیے حوالہ دے رہی ہوں, سینئر کی عادت ہے وہ آپ لوگوں کی اور ہر جگہ نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلا مقابلہ اور بلا کوئی کنفیوژن کے بغیر چیئرمین ہی آگے رہیں گے. لیکن آج بہت بڑی کنٹروورسی چھڑ گئی اینڈ لیگلی اٹ میک سینس کہ قانونی سکم ہے تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ماضی کے اندر بھی میں نے ابتدائی میں بھی بتایا مسلم لیگ نون کو بھی اس چیلنج کا سامنا تھا. دیکھیں وہ جو مسلم لیگ نون کا ہے میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں. مسلم لیگ نون کا ایک جنون کیس تھا, ایک پراپر کیس تھا. ان کی کنوکشن ہو گئی تھی, سپریم کورٹ نے ڈکلیریشن دے دی تھی اور سپریم کورٹ کی ڈکلیریشن تھی کہ وہ ڈسکوالیفائڈ تھے انڈر آرٹیکل 622(1)(f) کا صادق اور امین نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. اور سپریم کورٹ نے اس کے لیے ہولڈ کر دیا تھا کہ جو آرٹیکل 62 کی ڈسکوالیفیکیشن میں آ جائے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے پولیٹیکل. خان صاحب کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آرٹیکل 62 یا 63 کے خلاف نہیں آیا ہے, کوئی بھی فیصلہ. اس کے فیصلہ تو ایک ہی ہے, وہ تو شاخانہ کا ہی ہے. تو شاخانہ میں کہیں بھی آرٹیکل 62 مگر ابھی بھی ان کی سر سینٹنس تو سیٹ اسائڈ ہوئی ہے مگر کنوکشن اپنی جگہ, ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ. دیکھیں الیکشن لا جو بنا ہے الیکشن ایکٹ, اس میں یہ پرووائڈڈ ہے سیکشن 232 میں کہ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن وہی ہے جو آرٹیکل 62 اور 63 میں. 62 اور 63 کے مطابق کوئی ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کے نہیں ہوئی, یہ ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے. سو ایز آف رائٹ ناؤ یو سیئنگ خان صاحب نااہل نہیں ہے. الحمدللہ نہیں ہے. وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن اب نوٹیفیکیشن کس طرح کیا, نوٹیفیکیشن انہوں نے ایسا کیا کہ خان صاحب الیکٹ ہو گئے تھے NA45 سے. یہ لیگلی خان صاحب نااہل نہیں, NA45 سے الیکٹ ہو گئے تھے. اب جب کنوکشن ہوئی الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کرنا تھا. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا اس طرح کہتے کہ میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں ایز MNA elect NA45 and that would have been the end of the matter. الیکشن کمیشن نے اس کے ساتھ آگے بھی جوڑ دیا کہ آپ کی کنوکشن ہوئی اور ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, جس سے ہم ایکسیپشن کرتے ہیں اور وہ کورٹ کے سامنے ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. الیکشن کمیشن نے غلط بنیادوں پہ کیا ہے اور غلط انٹینشن کے ساتھ کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کنوکشن ہماری ہے نہیں کنسٹیٹیوشن کے مطابق, تو کیسے آپ لوگوں نے ڈکلیئر کر لی. سر ابھی آپ لوگوں کی اپیل بھی تو پینڈنگ ہے نا, اپیل بھی تو توشیخانہ کیس کے اندر بھی لگ نہیں رہی, اور لگ جائے تو ایک دن میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. کل لگی ہے جی, نہ لگے تو ایک سال بھی آگے ہو سکتا ہے جی. ٹائم تو لگ سکتا, لیکن ادروائز کورٹ نے اس کو ججمنٹ تو ابھی ہونا ہے. ایز آف رائٹ ناؤ عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں. دیکھیں میرے مطابق بالکل قانونی لیگلی اسپیکنگ یس ہی کین کنٹیسٹ the election. Okay. He can contest the election. The reason is
آرٹیکل 62 اور 63 کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. میری آپ کے ہی ایک سینئر لیڈر باخبر لیڈر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ زوم میٹنگز میں یہ بہرحال کور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوا ہے کہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت ہم ایک اور قیادت لے آئیں, کیونکہ کوئی لیگل سکم یا لیگل قانونی وہ میں یہ نہیں کہہ رہا, الگ الگ کوشچن, مگر ہوا ہے ڈسکس. نہیں دیکھیں کیا لانا ہے نہیں لانا, یہ لانا ہے نہیں لانا ہے تو پارٹی فیصلہ کرے گی. سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت جو بھی ہے, اگر پارٹی لانا چاہتی ہے یہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن جو آپ کا کوشچن ہے کہ کیا وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, اس کا میں جواب دے رہا تھا. وہ تو میں سمجھ گئی, آپ کے مطابق نہیں ہے, گو کہ ہیں, ہمیں جو سمجھ ہے وہ ہیں ابھی تک, مگر نہیں آپ کے وہ خبر بن گئی آپ کی کہ آپ کے مطابق نہیں ہے, مگر پارٹی اس کے اوپر غور کر رہی ہے کہ کوئی لیگل چیلنجز نہ آ جائیں اس حوالے سے کہ کل کو ان کے لیے گئے فیصلے جو ہیں وہ چیلنج نہ ہونا شروع ہو جائیں, تو اس کے لیے ہم کوئی ارینجمنٹ کر لیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. دیکھیں اس کا جو اس بات پہ ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے کہ انٹرا پارٹیز الیکشن کب کرانے, ڈیٹ کب اناؤنس کرنی ہے, یہ کل تک فیصلہ ہو جائے گا. مگر چیئرمین کے اوپر نہیں ہو رہی. دیکھو میرا نہیں خیال کہ ایسے ہو رہا ہے, لیکن کل تک سارا ہو جائے گا, ساری چیز آپشن جو ہے نا.